مسلمانوں کا متحد ہونا اور ان کا مال خرچ کرنا جب تک مسلمانوں میں بیت المال کا سسٹم نہ بنا ہو اس وقت تک تمام مسلمانوں کی ضروریات کو پورا کرنا اور ملکی معیشت کو مستحکم کرنا اور مسلمانوں کی ضروریات اور فقراء وغیرہ کی ضروریات کو پورا کرنا یہ مسلمانوں کا انفرادی فریضہ ہوتا ہے۔ اسے انفاق کہا جاتا ہے۔ اپنے مال اور دولت اور اپنی تجوریوں کے منہ کھلے رکھنا اس کو انفاق کہتے ہیں، کہ جب تک نظام نہ بنا ہو اس وقت تک مسلمان انفرادی طور پر ایک دوسرے کی ضروریات کو اور ملک کی ضروریات کو پورا کرتے رہیں۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تبدوا الصدقات، اگر تم اپنے عطیات جو کچھ دیتے ہو صدقہ انفرادی طور پر ملک کو چلانے کے لیے اور نظام اسلام کو مستحکم بنانے کے لیے اور اسی طرح بیت المال کو وجود میں لانے کے لیے تم جو کچھ خرچ کرتے ہو، تو لہذا ان تبدوا الصدقات، اگر تم اپنے عطیات اور صدقات کو کھلے بندوں دو، یعنی ظاہراً دو، لوگوں کو دکھا کر دو، لوگوں کے سامنے دو، فنعما ہی، تو یہ بھی اچھی بات ہے۔ لیکن وَإِن تُخْفُوهَا، اگر تم اپنے عطیات کو چھپائے رکھو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور تم ان کو فقیروں کو پہنچا کر دو، یعنی یہ بھی جائز ہے کہ تم کسی اور کے ہاتھ غریبوں کی مدد کرو، اعلانیہ ہوا، یا چپکے سے اپنے پیسے کسی ضرورت مند کے ہاں پہنچا کر دے دو، اس لیے کہ ابھی تک نظام اسلام بنا نہیں ہے، انفرادی کوششیں ہیں اور بیت المال بننے تک لوگوں کو ضروریات پہنچانا ہے۔ تو اگر تم نے کسی کے ہاتھ میں اعلانیہ طور پر پیسے دے دیے تو اچھی بات ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اگر تم نے ان کو چھپائے رکھا، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور تم نے فقیروں کو دے دیا جا کر، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ، اور جھاڑ دے گا تم سے، من سیئاتکم، تمہارے ناہمواریوں کو۔ سیئات کو گناہ سے تعبیر کیا گیا ہے، اور مسلمانوں نے یہ بنایا کہ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمہارے گناہ دھل جائیں گے۔ حالانکہ گناہ بغیر توبہ کے اور بغیر ضائع کیے ہوئے حقوق کو پورا کرنے کے گناہ معاف نہیں ہوتے، اس لیے کہ جو گناہ ہوتا ہے، کسی کا حق آپ نے مارا ہے، انسانوں کا، دنیا کا، تو جب تک تم نے وہ حق ادا نہیں کیا تمہیں معافی نہیں ملے گی۔ یہاں وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ سے مراد ہے ناہمواریاں، یعنی تمہارے نظام قائم کرنے تک جو ناہمواریاں ہیں، آپس میں جو گٹھ جوڑ ابھی تک نہیں بنا ہوا، اجتماعی قوت ابھی تک مستحکم نہیں ہوئی، اور گلے شکوے غرباء اور فقراء کو ہیں کہ بھئی اس نظام کے لیے پیسے مکمل نہیں ہو رہے ہیں، لوگ تعاون نہیں کر رہے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں اگر تم دینا چاہو اعلانیہ طور پر یا خفیہ طور پر، تو یکفر عنکم من سیئاتکم، تو وہ تمہارے ناہمواریوں کو جھاڑ دے گی،
یعنی اس عمل کی وجہ سے کہ تم فقراء کو ان کا حق پہنچا دو، اور یا نظام کو تشکیل دینے کے لیے تم خرچ کرو، تو اس میں جو کمزوریاں آئی ہیں، نظام بننے میں ابھی جو کمزوریاں حائل ہیں، ایک دوسرے سے گلے اور شکوے ہیں کہ بھئی غرباء کے ساتھ امداد نہیں ہو رہا، ان کو حق نہیں مل رہا، تو یہ گلے شکوے، یہ کمزوریاں، ناہمواریاں دھل جائیں گی۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ، اور دور کر دے گی تم سے، اور دھل دے گی تم سے، من سیئاتکم، تمہاری ناہمواریاں، واللہ بما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال پر خبیر، خبردار ہے۔ ویسے اگر تم اعلانیہ طور پر دو یا خفیہ طور پر دو، اللہ فرماتے ہیں مجھے ہر حال میں آپ کے ساری چیزوں کا علم ہو جاتا ہے۔ اب آگے ایک اور بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ یہ جو کچھ ہے یہ انفرادی طور پر مسلمان جو ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، جب تک بیت المال کا نظام نہیں بنا ہوا تو یہ ہے اختیاری کام، اس میں زور زبردستی نہیں ہے، اس لیے کہ اب تک نظام بنا نہیں ہے اور لوگ آشنا نہیں ہیں، تو یہ سب کچھ جو کرنا ہے یہ اپنے مرضی سے کرنا ہے، زبردستی سے نہیں کروانا۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں لیسا علیکا، نہیں ہے تمہارے ذمہ ہداہم، ان سے زبردستی کروانا، ہداہم ان کو حق تک پہنچانا، ان سے ایسا کروانا، یہ تمہارے ذمہ نہیں ہے۔ ولیکن اللہ یہدی، لیکن اللہ تعالی کرواتا ہے، اللہ تعالی حق کو پہنچاتا ہے، من ان لوگوں کو یشاء، جو قانونی مشیت کے مطابق عمل کرے۔ یشاء کا یہ ترجمہ ہم صیغے سے خلاف جو ہم نے کیا یہ سمجھانے کی وجہ سے کیا۔ یشاء کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مشیت کا قانون بنایا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اپنے آپ کو ٹھنڈا کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو گیلا کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ پانی کا ڈول اٹھا کر کے اپنے سر کے اوپر اونڈیل دے۔ اب پانی کا ڈول اپنے سر پر اونڈیل دینا، یہ قانونی مشیت کے مطابق اپنے آپ کو گیلا کرنا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو لوگ قانونی مشیت کے مطابق عمل کرے گا، اس کے مطابق چلے گا، تو خود بخود حق تک پہنچ جائے گا۔ تمہارے ذمے صرف نشاندہی کرنی ہے، زبردستی نہیں کرنی ہے۔ لیسا علیک ہداہم، نہیں ہے تمہارے ذمے ہداہم ان کو حق تک پہنچانا یا حق پہ چلانا، ولیکن اللہ یہدی، لیکن اللہ تعالی حق پہ چلاتے ہیں، من ان لوگوں کو یشاء جو قانونی مشیت کے مطابق وہ اعمال کریں، جو پسند کرے اس کو۔ وما تنفقوا، اور جو تم خرچ کرتے ہو، من خیر کوئی مال، فلانفسکم، تو احسان نہ جتلاؤ، یہ تم اپنی ذات کے لیے خرچ کر رہے ہو۔ وما تنفقوا، اور جو تم خرچ کرتے ہو، وما تنفقون، اور تم خرچ نہیں کرتے ہو، الا ابتغاء وجہ اللہ، مگر اللہ کے رضامندی ڈھونڈنے کی خاطر، یعنی تم کسی اور کے اوپر احسان جتلانے کی کوشش نہ کرنا، اس لیے کہ جو کچھ خرچ کرتے ہو اس میں تمہارا ذاتی فائدہ ہے، تمہارا نظام مستحکم ہو رہا ہے، تم اغیار سے بچ رہے ہو، اور تمہیں آخرت میں اس کا بدلہ مل رہا ہے، اور دنیا میں بھی مکافات عمل کے ذریعے تمہارے آپس کے ناہمواریاں دور ہو جاتی ہیں۔ وما تنفقون، اور دوسری بات یہ ہے کہ تم کچھ بھی خرچ نہیں کرتے ہو، الا ابتغاء وجہ اللہ، مگر تمہارا مقصد تو اللہ کی رضامندی ڈھونڈنی ہے، اللہ کے رضامندی کے قانون کے مطابق تم نے خرچ کرنا ہے۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو کچھ تم خرچ